کلیر شریف میں جو مہان شخصیت آرام فرما ہے، آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ آئیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ وہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ادھر دیوا شریف ہے، دیوا شریف کے وارث پاک جب صابر پاک میں جاتے تھے، چوکٹ پر اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر جھاڑو کشی کیا اور مسلسل جب جاتے تھے 3 دن 21 دن 40 دن تک رات میں رہ کر کے صابر پاک کے مزار پر لیٹتے نہیں تھے، بیٹھتے نہیں تھے، صرف کھڑے ہو کر صابر پاک کی گنبد کا نظارہ کرتے۔ عشاء کے بعد کھڑے ہوتے فجر ہو جاتی، آپ جانتے ہیں، اسی لیے روحانی خلافت صابر پاک نے ان کو دی۔ آپ جانتے ہیں صابر پاک کس شخصیت کا نام ہے؟ حضرات آپ دیکھیں، اس لیے کہ جہاں سے میں آیا ہوں اس تعلق سے بھی بتانا ضروری ہے۔ صابر پاک کون ہے؟ آپ دیکھیے نسبی اعتبار سے دیکھیے تو صابر پاک کون ہے؟ غوث آدم کے سگے پرپوتے ہیں، اور غوث آدم صابر پاک کے سگے پردادا ہیں، اس لیے کہ صابر پاک کے والد کا نام حضرت شاہ عبد الرحیم ہے، ان کے والد کا نام حضرت شاہ عبد الوہاب ہے، اور انہی کے والد کا نام سرکار غوث پاک۔ غوث پور والوں یاد رکھو، جس غوث پور میں تم رہتے ہو اور جن غوث آدم کا نعرہ لگاتے ہو، ان غوث آدم کے سگے پرپوتے کا نام مخدوم علاء الدین صابر پاک ہے۔ یہ نسبی اعتبار سے ہے، اور سلسلے کے اعتبار سے دیکھیے کہ صابر پاک کے پیر حضرت بابا فرید الدین ہے، ان کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین ہے، اور انہی کے پیر سرکار معین الدین ہے۔ گویا کہ غوث و خواجہ کے فیوز و برکات ہی کا نام مخدوم علاء الدین صابر پاک ہے۔ اور غوث پور والوں ایمانداری سے بتاؤ کہ جب کلیر شریف میں لیٹے ہوئے پر پوتے کے جلال کا یہ عالم ہے تو ان کے پردادا غوث آدم کے مقام کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ زندہ حضرات نعرہ حضرت امام صاحب نے میرا لگانا ہے مولانا شوکت علی صاحب، اور آپ نعرے کا جواب بھی نہیں دے رہے مکمل۔ ایسا لگ رہا کہ آپ تھک گئے ہو، لیکن نبی کا دیوانہ کبھی تھکتا نہیں ہے، نبی کا عاشق کبھی تھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ زمانے کو پیغام دیتا ہے کہ ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس قوم کے سینے پر اس کے نبی کا نام زندہ رہتا ہے وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور جو قوم زندہ رہتی ہے وہ قوم اپنے نبی کا ذکر مردہ دلی سے نہیں زندہ دلی سے سنا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے نعرہ مولانا شوکت علی صاحب قبلہ نے لگایا، آپ جانتے ہیں نعرہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا، نعرہ آپ کے غوث پور سے نہیں چلا ہے، نہ آپ کے لکھنؤ کانپور یا فروخ آباد سے چلا، نعرہ کہاں سے چلا؟ جو تاریخ مکہ اٹھائیے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب 40ویں مسلمان ہوئے تھے تو رب کعبہ کی قسم صحابہ نے خوشی میں مکے کی زمین پر اسی نعرے کو بلند کیا تھا کہ کفار مکہ کے دل دہل گئے۔ یہی نعرہ مکے سے چلا تو مدینے کی زمین پر پہنچا، اور نبی کے دیوانوں نے مدینے میں اسی نعرے کو بلند کیا، اور اسی نعرے کو لے کر کے سید الشہداء بادشاہ کربلا مظلوم کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین جب کربلا کی زمین پر اترے اور امام حسین کے دیوانوں نے کربلا کی زمین پر اسی نعرے کو بلند کیا تو 22,000 یزیدیوں کو سرنڈر کر دیا، اور اسی نعرے کی دعوت کو لے کر کے خواجہ پاک ہندن ولی عطائے رسول جب انڈیا کی زمین پر اترتے ہیں، اور میرے خواجہ نے دلی سے اپنا چہرہ اجمیر کی طرف کیا تھا تو خواجہ کے دیوانوں نے کہا تھا سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں دلی سے اجمیر جا رہا ہوں۔ عرض کیا سرکار اجمیر نہ جائے، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، شہاب الدین غوری 3 مرتبہ گیا ہے، شکست کھا کر کے واپس آ گیا ہے، اس لیے سرکار آپ اجمیر نہ جائے بلکہ دلی میں رک کر کے دین کا کام کرے، کسی دریا میں چلے، کسی پہاڑ پر چلے، کسی شہر میں چلے تو میرے خواجہ کو جلال آتا ہے، اور میرے خواجہ عالم جلال میں فرماتے ہیں
हमेशा राजधानी में नारा तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रोशपुर का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, तवज्जो चाहता हूँ, मेरे ख्वाजा ने फरमाया मुझे मदीने वाले सुल्तान ने हिंदुस्तान का सुल्तान बना कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ख्वाजा पाक के नाम को लिए तो सुभान अल्लाह। इसलिए कि हर हिंदुस्तानी मुसलमान पर ख्वाजा पाक का एहसान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, फरमाया मैं अजमेर जाऊंगा, और मेरे आपके ख्वाजा इसी शहर अजमेर में पहुंचे थे, और ख्वाजा पिया के दीवारों ने जब अजमेर में नारे को बुलंद किया था तो राजा पृथ्वीराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। यही नारा अजमेर से चला तो दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली से चला तो हजरत कलियर शरीफ पहुंचा, मसौली शरीफ पहुंचा, कालपी शरीफ पहुंचा, दिलग्राम शरीफ पहुंचा, किचौचा शरीफ पहुंचा, हजरत देवा शरीफ पहुंचा, और यही नारा होते हुए जब शहर बरेली में पहुंचा, और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने बरेली की जमीन पर बैठ करके जब इसी नारे को बुलंद किया तो रब्बे काबा की कसम, यही नारा आज हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अगर आप नारा नहीं लगा सकते, हजरत लगाने तो लाज रखिए। सुभान अल्लाह। मुझे बहुत इसलिए बगैर तमीद के शुरू हो गया कि वक्त 1 घंटा दिया है और मुझे पाबंदी करना है, इसलिए कि आपको जो शोरा को भी सुनना है। कभी आप कहे कि निजामुद्दीन भाई ने, नाम ही निजामुद्दीन है माशाअल्लाह, और साबिर पाक के पीर भाई जो थे उनका नाम भी सरकार निजामुद्दीन ही था, और वो निजामुद्दीन से बात याद माशाअल्लाह। ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखिए अभी भी बैठे हैं, इन बुजुर्गों के अंदर कितना इश्क है कि बजाय सोने के नबी की जिक्र की महफिल में बैठे हैं। और मैं भी मौलाना शौकत साहब, हमारे इलाके में तो 1 बजे के बाद लोग सो जाते हैं जी, और बाज तो जलसे भी सो जाते हैं जी। ना कहते कि जलसा कब तक होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसा माहौल 9 बजे था, 10 बजे था, 11 बजे था, अल्हम्दुलिल्लाह भाई सही माहौल पौने 2 बजे नजर आ रहा है। माशाअल्लाह, ये फर्रुखाबाद गौसपुर के सुन्नी मुसलमान नबी के दीवाने हैं। अल्लाह इन सबको गौसे आदम का खुसूसी फैज़ान अता फरमाए। मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, आप यकीन रहे, लेकिन आपका हज़रात हशास बशास चेहरा जो नजर आ रहा है तो मेरी थकावट दूर हो रही है, और मेरी बैटरी आपके चेहरे को देखकर चार्ज हो रही है। वाह, कि 2 बजे जब गौसपुर का सुन्नी मुसलमान